نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ حضرات ناظرین و سامعین کرام، آج کی یہ عظیم الشان اتحاد امت کانفرنس بعنوان ختم نبوت و شان اہل بیت و شان صحابہ کرام، جس کا اہتمام، انتظام و انصرام خانقاہ تاجیہ امجدیہ کراچی نے کیا ہے۔ یہ خانقاہ ایک قدیم خانقاہ ہے اور پاکستان بننے کے بعد سے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ اس خانقاہ کی دینی، ملی، سماجی اور قومی خدمات گراں قدر ہیں، اور اس خانقاہ کی بزم تاجیہ امجدیہ کے سربراہ پیر سید وجاہت علی شاہ صاحب تاجی بخوبی ان سرگرمیوں کو مزید آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پیر صاحب کی خدمت خلق کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ لائق صد تحسین ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی گئی، تو سب سے پہلے اسی خانقاہ کے خلیفہ مفتی محمد بلال قادری تاجی نے گستاخ سیدہ کے خلاف ایک جامع فتویٰ دے کر اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ پیر سید وجاہت علی شاہ صاحب اس حوالے سے اور ان کی خانقاہ اور ان کے دیگر متعلقین متوسلین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سید صاحب نے سندھ اسمبلی میں پیش ہونے والی قرارداد کے حوالے سے جو خدمات پیش کی وہ بھی لائق صد تحسین ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب کی ان توفیقات میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے اس آستانے کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے اور ان کو صحت اور تندرست والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھ سے قبل آپ نے سادات کرام، مشائخ الزام، علماء کرام کے خوبصورت خطابات سماعت فرمائے۔ جس عنوان سے یہ کانفرنس منعقد ہے، وقت بڑا مختصر ہے، میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی وساطت سے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو اس کی فلاح و بہبود کے لیے قیامت تک کے لیے جو مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے معنی ہیں امن و سلامتی اور صلح و آشتی کے ہیں۔ یہ دین فطرت ہے اور یہ دین فرد ہے، یہ دین جماعت ہے۔ یہ افراد سے لے کر اقوام تک فطرت کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ یہ نقیب ہے محبت اور اخوت کا۔ اس کا مقصد ہی دنیا سے فتنہ و فساد، جنگ و جدال کو مٹا کر امن و امان کی فضا پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام مرتب فرمایا، اس میں یکجہتی، ہم آہنگی، امن و سلامتی کا پیغام اس انداز سے دیا گیا ہے کہ افراد میں انفرادی ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ ساتھ باہمی اتحاد و اتفاق کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر ان افراد کو ہمہ وقت امن و سلامتی کے علمبردار ہونے کا احساس دلانے کے لیے انہیں بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے امن والوں کے باوقار خطاب سے نواز کر خلیفۃ اللہ علی الارض ہونے کا اعزاز برقرار رکھنے پر آمادہ رکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین آقا نے مسلمانوں کو امن و سلامتی کے فروغ کے لیے باہمی ملاقات کے وقت
خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا کل معروف صدقۃ و ان من المعروف ان تلقا اخاک بوجہ طلق، ہر بلائی صدقہ ہے اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے، خندہ روئی سے ملاقات کرنا بھی بلائی ہے۔ بوقت ملاقات سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت اور امن و سلامتی کا پیغام ہو، جسے شریعت نے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو کے لفظوں سے ترتیب دیا ہے۔ ہزار اختلاف اور بیگانگی کے باوجود جب دو زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو دونوں اپنے سینوں میں انتہائی محبت اور آشنائی کی ایک لہر پاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی طرف سے لڑائی نہ کرنے کا یقین دلاتے ہیں اور امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں الفاظ اس کی ترغیب دلائی، والذی نفسی بیادہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس کی اس وجہ سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو باہم محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ باہم اسلام کو پھیلاؤ۔ تعلیمات نبی اور تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ انسانوں کے لیے بالعموم اور اہل اسلام کے لیے بالخصوص باہمی اخوت و محبت و مودت کے حوالے سے کئی طریقوں سے مختلف پیرائے میں مسلسل یہ احساس دلاتے رہتے کہ اے مسلمان، اے بندہ مومن، تو امن و سلامتی کا پیکر ہے، اخوت و الفت تیری فطرت میں داخل ہے، اور صلح پسندی ہی میں تیرے ایمان اور اسلام کی حقیقت پنہا اور پوشیدہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تیرے ایمان اور اسلام اور دعوی مسلمانی کی نفی لازم آئے گی۔ چنانچہ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں خطبہ دیا جس میں ایمانداروں کو تقوی کی وصیت فرمائی اور ان کے لیے امن سے رہنے کی دعا خیر فرمائی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں سے اس کے بندوں کے درمیان تکبر و سرکشی کی روش اختیار نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں فرما دیا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہے، اسے ہم ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں سرکشی اور فساد مچانے کی نیت نہ رکھتے ہوں، یعنی امن و سلامتی کے علم بردار ہوں، اور عاقبت کی کامیابی تو ہے ہی متقین کے لیے۔ حضرات سامعین کرام، ناظرین کرام، چونکہ اس وقت امت مسلمہ خلفشار کا شکار ہے اور عالم کفر جو ہے وہ متحد ہو چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فرانس نے آقا نامدار حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاک شائع کر کے پوری دنیا میں بسنے والے 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا، اور اسی طرح کا عمل انہوں نے 2006 میں بھی کیا۔ اس وقت الحمدللہ اس فقیر کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، ہم نے برطانیہ میں ایک بہت بڑا جلوس اور ریلی کا اہتمام کیا جو لندن سے نکالا گیا۔ تو حضرات گرامی قدر، چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس سے آگے بڑھوں، میں بار دیگر
پیر صاحب کی ان کوششوں اور کاوشوں اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے انہوں نے جو کوششیں فرمائیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ان کے مریدین، متعلقین، متوسلین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پیر صاحب کی کوششیں لائق صد تحسین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔